ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال تھی۔ ان کی عمر کو اگر ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے کا ہے، جو 21 سالہ زندگی ہے ان کی، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوتا ہے 21 سال کی عمر میں، تو اس کے بعد ان کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک 8 سالہ دوسرا دور، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی زندگی کا تیسرا دور ہے 34 سالہ دور۔ تو ان کو اسی ترتیب سے ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا جو پہلا حصہ ہے 21 سالہ زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے، اس کو اگر ہم دیکھیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہجرت مدینہ سے 18 سال پہلے ہوئی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس سے 18 سال قبل، جب قریش خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، اس وقت حضرت حفصہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 35 سال چھوٹی تھی۔ نام حفصہ تھا، والد کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفۃ المسلمین، والدہ کا نام زینب بنت مظعون تھا۔ یہ وہ صحابیاں ہیں جن کے بھائی عثمان ابن مظعون مشہور صحابی ہیں، جو جنت البقیع کے قبرستان میں سب سے پہلے مدفون ہوئے۔ سب سے پہلی قبر جو بنی وہ حضرت عثمان ابن مظعون کی تھی، اور یہ شوہر ہیں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو ان کی یہ بہن ہے زینب بنت مظعون، جو حضرت حفصہ کی والدہ ہیں۔ اسی طرح زینب کے ایک اور بھائی ہیں قدامہ بن مظعون، یہ بھی حضرت حفصہ کے ماموں ہیں، اور اسی طرح حضرت حفصہ کے بھائی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے علاوہ اور بھی نکاح کیے۔ حضرت زینب بنت مظعون کے علاوہ ان کی ایک زوجہ تھی کلثوم، جو مسلمان نہیں ہوئی تو ان کو طلاق دے دی تھی۔ ان سے ایک بیٹے تھے عبید اللہ، یہ بھی حضرت حفصہ کے بھائی تھے۔ اسی طرح ایک اور زوجہ جمیلہ سے ایک بھائی تھے جن کا نام عاصم تھا، اور ایک اور زوجہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی کلثوم، ان سے نکاح ہوا تھا۔ ان سے بھی ایک بیٹے تھے حضرت عمر کے زید، یہ بھی حضرت حفصہ کے بھائی ہیں۔ ایک اور زوجہ تھیں جن کا نام عاتقہ تھا، ان سے کوئی اولاد نہیں تھی، یہ مشہور صحابیہ ہیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کا سب سے پہلے نکاح زید بن خطاب سے ہوا، اور پھر ان کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ پھر جب وہ بھی شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہید ہوئے تو ان کے بعد زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا، اور پھر زبیر ابن عوام بھی شہید ہوئے۔ تو ان کی شہرت اس میں ہو گئی تھی کہ یہ وہ خاتون ہے کہ اگر کسی کو شہادت کا مرتبہ حاصل کرنا ہو تو ان سے نکاح کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے اس بنا پر انکار کیا کہ میں نہیں چاہتی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عم اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو۔ البتہ بعد میں حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ اس سے پہلے اگرچہ یہ فوت ہو گئیں، لیکن ان کے بعد حضرت حسین بھی شہید ہوئے۔ تو یہ وہ خاتون تھی جن کے سارے شوہر ہی شہید ہوئے۔ بہرحال یہ بھی کسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں رہیں۔ حضرت حفصہ کی 2 پھوپھیاں تھیں، ایک کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا جن کے شوہر سعید ابن زید تھے۔ یہ وہ مشہور شوہر اور بیوی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ایک مرتبہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے تو ان سے کسی نے کہا کہ پہلے اپنے بہن کی خبر لو، وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اپنی بہن کے گھر گئے اور دیکھا
کہ وہ دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت خباب ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں، تو انہوں نے دونوں کو بہت مارا، اور مشہور واقعہ ہے پھر انہوں نے وہ آیات جب خود ان آیات کو پڑھا سنا تو ان کی ایسی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوئی کہ ان کا دل بدل گیا، اور پھر انہوں نے اسلام لانے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ وہ فاطمہ بنت خطاب اور سعید ابن زید ہیں مشہور، جن کا واقعہ ہے۔ انہی سعید ابن زید کی بہن ہے عاتکہ، جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، جو حضرت عمر کی زوجہ تھیں۔ دوسری پھوپھی حضرت حفصہ کی صفیہ بنت خطاب ہیں، یہ بھی حضرت عمر کی بہن تھیں۔ ان کے شوہر قدامہ بن مظعون ہیں، یہ حضرت حفصہ کے ماموں بھی ہیں اور پھوپھا بھی ہیں، کیونکہ انہی کی بہن تھیں زینب بنت مظعون، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں اور حضرت حفصہ کی والدہ تھیں۔ حضرت حفصہ کا پہلا نکاح خنیس ابن حذافہ سے ہوا۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بھائی عبداللہ ابن حذافہ تھے۔ یہ عبداللہ ابن حذافہ مشہور صحابی ہیں جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا تھا ایران، فارس، کسریٰ کی جانب۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفیر جن کو بناتے تھے ان کے اندر ظاہری اور باطنی خوبیاں اور صفات ہوتی تھیں، تو بعد میں یہ حضرت عمر کے دور میں کسی موقع پر رومیوں کے ہاں گرفتار ہوئے اور بھی مسلمان، تو ان کے حکمران نے ان سے کہا کہ یا تو عیسائیت کو قبول کر لیں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے ان کو دیکھا کہ بڑے خوبصورت نوجوان ہیں، بڑا فہم و فراست ہے، بولتے بھی بہت اچھا ہیں، فصاحت بلاغت ہے، ذہین ہے، تو انہوں نے بہت کوشش کی کسی طریقے سے یہ عیسائیت کی طرف آ جائیں۔ پہلے تو انہوں نے ان کو لالچ دینے کی کوشش کی کہ اگر عیسائی ہو جائیں تو میں اپنی سلطنت میں ان کو اچھا عہدہ دوں گا، اپنی بیٹی سے نکاح کروں گا، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو پھر ان کو ڈرانے کے لیے گرم تیل کے اندر ایک مسلمان کو پہلے ڈال دیا، اور وہ تیل اتنا گرم تھا کہ وہ فوراً ہی ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے الگ ہونا شروع ہو گیا۔ جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے یہ دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو وہ حکمران یہ سمجھا کہ شاید یہ ڈر گئے ہیں، تو انہوں نے پھر ان کو عیسائیت کی دعوت دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے اس کڑھائی کے اندر ڈال کر جو ہے نا وہ ختم کر دیا جائے گا، مجھے تو رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے دینے کے لیے، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں میرے پاس ہوتی تو اللہ کے راستے میں سب کو قربان کر دیتا۔ تو جب اس نے اتنا ولولہ اور جذبہ دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ چلو میری پیشانی کو بوسہ دو تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے فرمایا کہ سارے مسلمانوں کو چھوڑ دو گے؟ تو اس نے کہا سب کو چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا تو اس نے سب کو چھوڑ دیا۔ جب یہ واپس آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تفصیل بتائی واقعے کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ یہ وہ پیشانی ہے کہ جس کا بوسہ لینا چاہیے۔ چنانچہ سب لوگوں نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، 80 لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ تو یہ وہ مشہور صحابی عبداللہ ابن حذافہ، ان کے بھائی تھے خنیس ابن حذافہ جو حضرت حفصہ کے پہلے شوہر تھے، قدیم الاسلام تھے، پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی۔ جب حبشہ سے واپس آئے مکہ میں، پھر ان کا نکاح ہوا حضرت حفصہ سے۔ نکاح کے بعد جب ہجرت مدینہ ہوئی تو اس میں حضرت حفصہ اور ان کے شوہر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر گئے، اور مدینہ میں غزوہ بدر جب ہوا تو اس میں یہ بھی شریک تھے۔ البتہ یہ ان کے شوہر غزوہ بدر میں زخمی ہوئے تھے، اور وہ زخم ایسا تھا کہ بعد میں اسی زخم سے ان کا انتقال ہو گیا۔
تو حضرت حفصہ بیوہ ہو گئیں. اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی. جب عدت گزر گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ ان کا نکاح کروانا چاہیے. چنانچہ اسی زمانے میں غزوہ بدر کے بعد حضرت رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا بھی انتقال ہوا تھا. حضرت عثمان جو ان کے شوہر تھے ان سے حضرت عمر نے بات کی حفصہ کے نکاح کی، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق سے بات کی کہ وہ نکاح کریں، لیکن انہوں نے بھی کوئی التفات نہ کیا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ساری تفصیل عرض کی. تو آپ نے فرمایا کہ حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر رشتہ موجود ہے اور عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر رشتہ موجود ہے. چنانچہ عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر رشتہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی تھیں ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا، دوسری صاحبزادی کا. اور حفصہ کے لیے بہتر رشتہ عثمان سے وہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو نکاح کا پیغام دیا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوشی کے ساتھ قبول فرمایا، اور اس طرح خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا. حضرت حفصہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی زوجہ ہیں. پہلی تو فوت ہو گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد بقیہ جو دو تھیں حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے مکان بنوا لیے گئے تھے. ہجرت مدینہ کے بعد ہی جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو ان کے لیے 2 مکان بنوا لیے گئے. حضرت حفصہ کے لیے ایک صحابی تھے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنا مکان پیش کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. یہ صحابی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مسجد نبوی کے پاس بڑی جگہ تھی. جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نکاح ہوتا تو یہ اس میں سے کچھ حصہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان بنا کر ہدیہ کر دیتے تھے. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جبریل امین کو بھی دیکھا تھا. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے گفتگو فرما رہے تھے اور یہ حضرت حارثہ پاس سے گزرے، انہوں نے سلام کیا. جب یہ حادثہ واپس آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا تھا جس سے میں باتیں کر رہا تھا؟ تو حضرت حارثہ نے عرض کیا کہ جی میں نے دیکھا تھا، ان کو سلام کیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے، انہوں نے تمہارے سلام کا جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خواب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے قرآن کریم کی آواز سنی، قرآن کریم پڑھنے کی. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھے کہا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہیں جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیکی ہے اصل، کذالکم البر وکان ابر الناس بامہ، اور یہ اپنی ماں کے ساتھ بہت نیکی کرنے والے، بہت صلہ رحمی کرنے والے، بہت خدمت گزار تھے. تو اس کا صلہ ان کو یہ ملا کہ جنت میں ان کی قرآن پڑھنے کی آواز سنی جاتی. آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے تو دروازے پر رسی باندھ لی تھی تاکہ کوئی سائل آئے تو خود رسی پکڑ کر دروازے تک جائیں اور اس کو اپنے ہاتھ سے دیں. گھر والوں نے کہا کہ ہم موجود ہیں، آپ اس عمر میں بینائی جانے کے بعد اتنی تکلیف کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں اپنے ہاتھ سے صدقہ دوں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. تو یہ وہ صحابی ہیں حارثہ بن نعمان جنہوں نے حضرت حفصہ کے لیے مکان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. یہ حضرت حفصہ کا 21 سالہ دور تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح تک.